مکہ کے منافقین کو ایک کے بعد ایک مسلمانوں سے جنگ کے اندر شکست کے بعد یہ ہمت نہ تھی کہ وہ اعلانیہ طور پر مسلمانوں کی مخالفت کرتے، چنانچہ وہ پردے کے پیچھے رہ کر مسلمانوں کے خلاف سازشوں میں مصروف رہتے کہ کس طرح مسلمانوں کے اندر فتنہ و فساد پیدا کر کے اسلام کو نقصان پہنچایا جائے۔ اپنے اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے ان منافق لوگوں نے مسلمانوں کے اندر جو اختلافات پیدا کیے، ان میں سے ایک واقعہ 9 رجب کو بھی پیش آیا، جو در حقیقت مسلمانوں کے خلاف ایک بہت بڑی سازش تھی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو منافقین کی اس سازش کے بارے میں اللہ پاک نے وحی کی صورت میں بتا دیا، اور ان منافقین کی اس ساری سازش پر پانی پھر گیا۔ دراصل واقعہ یہ ہے کہ 9 رجب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ اطلاع ملی کہ تبوک کے میدان میں، جو کہ مدینہ منورہ سے 14 منزل کی دوری پر دمشق کے راستے پر واقع ہے، وہاں پر ہرقل بادشاہ، جو کہ روم کا بادشاہ تھا، اس نے مسلمانوں کے خلاف جنگ کے لیے ایک بہت بڑا لشکر تیار کر لیا ہے۔ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرب کے اندر سخت گرمی اور قحط کے باوجود جہاد کا اعلان فرمایا۔ مسلمانوں کا جوش و خروش اور جہاد کا جذبہ عرب کے اندر اتنی سخت گرمی اور قحط کے باوجود بھی مسلمانوں کو جہاد کے لیے اکٹھا کرنے لگا، اور ایک بہت بڑی تعداد میں لوگ جہاد کے لیے اکٹھے ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہاد کی ان تیاریوں میں مصروف تھے کہ منافقین نے اس وقت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے سوچا مسجد قباء کے مقابلے میں اس بہانے سے ایک مسجد کو تیار کریں کہ جو لوگ کسی وجہ سے مسجد نبوی میں نہ جا سکیں وہ لوگ یہاں پر آ کر نماز پڑھ لیں۔ لیکن اس کے پیچھے منافقین کا مقصد یہ تھا کہ اس مسجد کو مسلمانوں کے خلاف ایک اڈا بنا کر استعمال کریں، یہاں پر نئی نئی اسکیمیں بنائیں، شاہ روم کی خفیہ امداد کا اور اسلحہ وغیرہ کا ذخیرہ اس مسجد کو بنائیں۔ اس چھوٹی سی مسجد سے اسلام کے خلاف سازشوں کا جال پورے عالم اسلام کے اندر بچھاتے جائیں، یعنی اس کی جڑوں کو کھوکھلا کر دیں۔ یہی سوچ لے کر منافقین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ ہم لوگوں نے بزرگ اور بیمار لوگوں کے لیے قریب ہی ایک مسجد بنائی ہے، اور ہماری خواہش ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے ساتھ چل کر وہاں پر نماز پڑھائیں، اس مسجد کا درجہ بہت ہی بڑھ جائے گا۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت تو میں جہاد کے لیے مدینہ سے باہر جا رہا ہوں، واپسی میں آ کر اس بارے میں سوچوں گا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب واپسی کے اندر خیریت سے مدینہ کے اندر تشریف لے آئے تو وحی الہی کے ذریعے اللہ پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان منافقین کی سازش کے بارے میں فرما دیا اور منافقین کی خفیہ سازش کو بے نقاب کر دیا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ پہنچتے ہی سب سے پہلا کام یہ کیا کہ صحابہ کرام اور مسلمانوں کی ایک جماعت کو اکٹھا کر کے انہیں حکم دیا کہ وہاں جا کر اس مسجد کو آگ لگا دیں، اس مسجد کو خاک میں ملا دیں۔ اس مسجد کی بنیاد کیونکہ اسلام کے خلاف سازشوں پر بنائی گئی تھی، اسی لیے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مسجد کو آگ لگا کر خاک میں ملانے کا حکم دیا۔ منافقین کی اس سازش کے اڈے کو مسجد کا نام دینا بھی مسجد کی حرمت کے خلاف تھا۔ اللہ پاک سورہ توبہ میں فرماتا ہے کہ وہ جنہوں نے مسجد بنائی نقصان پہنچانے اور کفر کے سبب اور مسلمانوں کو تقسیم کرنے کے لیے، اور اس کے انتظار میں جو کہ پہلے سے اللہ اور اس کے رسول کا مخالف ہے، وہ ضرور قسمیں کھائیں گے کہ ہم نے تو بھلائی چاہی، اور اللہ گواہ ہے کہ بے شک وہ جھوٹے ہیں۔ اس مسجد میں تم کبھی کھڑے نہ ہونا، کیونکہ بے شک وہ مسجد پہلے ہی دن سے جس کی بنیاد پرہیزگاری پر رکھی گئی، صرف وہی اس قابل ہیں کہ تم اس میں کھڑے ہوں، اور اس میں وہ لوگ ہیں جو خوب صاف ستھرا ہونا چاہتے ہیں، اور بے شک صاف ستھرے لوگ اللہ کو پسند ہیں۔ ایک ہی عمل کرنے والے کی نیت سے اچھا بھی ہو سکتا ہے اور برا بھی ہو سکتا ہے، یہاں تک کہ اگر کسی نیک عمل کے پیچھے بھی آپ کے ارادے ٹھیک نہیں ہیں تو ثواب تو دور کی بات، آپ اپنے لیے جہنم کا سامان بنا رہے ہیں۔ مسجد کو اچھی نیت سے تعمیر کرنا بہت بڑا ثواب ہے، جس کا صلہ انسان کو دنیا اور آخرت دونوں میں ملتا ہے، لیکن اگر یہ شر اور فساد کی نیت سے بنائی جائے، دنیا و آخرت دونوں میں ہی اس کا عذاب ہے۔ اسی لیے ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ پاک کے حکم سے اس مسجد کو جلا کر خاک میں بدل دینے کا حکم دیا۔
آخر میں اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں سمجھنے کی اور نیک عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔